نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی حدیث مبارکہ اپنے اندر مفہوم کا ایک پورا سمندر سموئے ہوئے۔ تین باتیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، ایک سطر کی بات ہے اور تین مضمون اور تین باتیں اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ پہلی بات آپ نے فرمائی بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا غریبی سے ہوئی ہے۔ غریبی کا معنی یہ امیری غریبی نہیں، غریبی کا معنی اجنبی ہونا، کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ اسلام ابتدا میں غریب تھا، اجنبی تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور پھر ان قریب وہی لوٹ آئے گا جہاں سے ابتدا ہوئی تھی، پھر اجنبی ہو جائے گا، لوگ نہیں پہچانیں گے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، جو لوگ بھی دین کے ساتھ اجنبی بن جائیں گے دین کے لیے، ان کے لیے خوشخبری ہو کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ یہ تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا غریبی اور اجنبی سے، اجنبیت سے ہوئی۔ یہ پوری تاریخ ہے، اسے بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ میں صرف اشارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ابتدا میں واقعتاً اسلام کو کوئی نہیں جانتا تھا، نہ اللہ کے رسول کو کوئی جانتا، نہ آپ کے پیغام کو کوئی جانتا، نہ آپ کے لائے ہوئے دین کو جانتا۔ قرآن اس صورتحال کو بیان کرتا ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا بھی دور گزرا ہے کہ جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا، اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق بلند فرمایا، کلمہ توحید بلند فرمایا، تو اس کو قرآن کہتا ہے آگے سے جواب کیا ملا؟ مشرکوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے نعوذ باللہ کہ اتنے سارے الہوں کا ایک ہی الہ بنا دیا۔ یہ کہتا ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، ہم تو صبح کے لیے الگ، شام کے لیے الگ معبود رکھتے ہیں، سفر کے لیے الگ، حضر کے لیے الگ رکھتے ہیں، سمندر کا سفر ہو اس کے لیے اور ہے، جنگل کا سفر ہو اس کے لیے اور ہے، ہمارے لیے تو تجارتی نفع کا بت اور ہے اور دوسرے گھریلو کاموں کے لیے اور ہے۔ یہ اتنے سارے کام ایک معبود کیسے کر لے گا؟ اتنا ذہن شرک پہ اڑا ہوا ہے، اتنے بتوں سے وابستہ ہے کہ آج انہیں توحید پہ حیرانگی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب بات نہیں کرتا؟ نعوذ باللہ، یہ کہتا ہے ایک ہی الہ، اتنے سارے الہوں کا ایک ہی الہ بنا دیا، یہ عجیب بات ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کس قدر حق سے دور ہو چکے تھے کہ آج ان کو کلمہ توحید پہ بھی حیرانگی ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر قرآن کہتا ہے کہ جب آپ نے تعارف کروایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم میں سے میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، انہوں نے کہا دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ میں تم میں سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، ہمارا رشتہ دار ہو کر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کوئی فرشتہ ہو، کوئی اور مخلوق ہو تو پھر تو بات لگے، ہمارا بھتیجا، بچہ، بھائی، رشتہ دار، قبیلے کا، ہمارے علاقے کا، یہیں کا جم پل، اور ہمارے سامنے جوان ہوا اور کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ جھٹلا رہے ہیں، اور جھٹلانے کا انداز کیا ہے کہ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ اس پہ تعجب کرنے لگے کہ یہ ہم میں سے ہمیں ڈرانے والا کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمایا وقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر کہتے ہیں یہ بھی عجیب بات ہے جی کہ ہم میں کوئی اللہ کا رسول، یعنی انسانوں میں اللہ کا رسول ہو، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہو، اللہ کا رسول ہو، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس پہ بھی ان کو حیرانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر زخمی ہوتے ہیں تو آپ نے ایک دعا کی تھی، جب آفر کی گئی کہ ہم
انہیں پہاڑوں کے بیچ میں انہیں پیس دیں. تو آپ نے دعا کیا کی تھی؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں. یہ جو جانتے نہیں ہیں، اس کا ایک مفہوم علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی بتانا چاہ رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں، یہ اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ لوگ نبی کے مقام کو نہیں جانتے، نبی کی شان کو، نبی کو نہیں پہچانتے. اگر پہچانتے ہوتے تو لہو لہان کرتے، اگر پہچانتے ہوتے نبی کے مقام اور مرتبے کو پتھر مارتے. جنہوں نے پہچانا انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے آپ کے پسینے کو بھی خوشبو سمجھ کے لگایا ہے، انہوں نے آپ کے جوٹے کو بھی جناب شفا سمجھ کے لیا ہے، آپ کے لعاب کو بھی جہاں برتن پہ آپ کا منہ مبارک لگا ہے وہاں منہ لگا کے پینے کو اپنی سعادت سمجھا ہے، آپ کے جسم سے جسم لگانے کو اپنی خوشبختی سمجھا ہے، آپ کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کو لے کر اپنے جسم پہ لگانے پہ بھی فخر محسوس کیا ہے. انہوں نے ہاتھ بچھائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں آنکھیں بچھائی ہیں، انہوں نے جانیں قربان کی ہیں، مال قربان کیے ہیں، اس لیے کہ وہ پہچانتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ رشتے قربان کیے جا سکتے ہیں، اولادیں قربان کی جا سکتی ہیں، مال قربان کیا جا سکتا ہے، وطن قربان کیا جا سکتا ہے، جائیدادیں قربان کی جا سکتی ہیں. مگر اس نبی کو ناراض نہیں کیا انہوں نے ماں باپ ناراض کیے، رشتہ دار ناراض کیے، قبیلے والے ناراض کیے، نہیں ناراض کیا تو اللہ کے نبی کو نہیں ناراض کیا. بے شمار واقعات ہیں کہ باپ بھی ناراض ہو گیا، ماں بھی ناراض ہو گئی، رشتہ دار بھی ناراض. کیوں نہیں ناراض کیا نبی کو؟ اس لیے کہ یہ لوگ تو نہیں جانتے نبی کون ہوتا ہے، ہمیں اللہ نے سمجھ دے دی ہے، ہم اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں، اس لیے ہم ان کی بات سے منہ نہیں موڑیں گے. تو نبی علیہ السلام نے یہی تو دعا کی تھی کہ یہ نبی کے مقام کو، اللہ تیرے رسول کو، تیرے نبی کی شان کو نہیں پہچانتے، اس لیے انہیں ہدایت نصیب فرما دے. تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان حق فرما رہے ہیں، دعوت توحید دے رہے ہیں، تو آپ کو بھی نہیں پہچانتے، آپ کے مقام کو نہیں پہچانتے، پتھر مارتے ہیں. حالانکہ شکریہ ادا کرتے کہ اس بتوں کے شہر میں ہمیں کلمہ حق مل رہا ہے، لیکن الٹا آپ پہ پتھر برسائے گئے، کانٹے بچھائے گئے، روڑے اٹکائے گئے، رکاوٹیں ڈالی گئی، کر سے نکالا گیا، محاذ کھڑے کیے گئے، مخالف میں گروپ تیار کیے گئے، گالی گلوچ طعن و تشنیع سے کام لیا گیا، ہر طرح سے آپ کو ضد کیا گیا. اور یاد رکھیے گا کوئی تکلیف ایسی نہیں جو آپ کو پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی. آپ کی بیٹیوں کو طلاق اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ کلمہ حق کیوں بیان کر رہے ہیں. وہی بیٹیاں پھر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی تھی تو اپنے رشتہ داروں نے، چچا کے بیٹوں نے کیا دے دی؟ طلاق دے دی. اس لیے کہ آپ کا دین اور ہمارا دین کیا ہے. جنہوں نے نہیں پہچانا پھر ان کا یہی حال. تو ابتدا میں اسلام کیا تھا؟ غریب تھا، کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی تعارف نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق فرمایا، آہستہ آہستہ پھر یہ فصل لگی، پھر اس کی آبیاری ہوتی رہی، پھر یہ فصل پکتی رہی، بڑھتی رہی، مضبوط ہو گئی. پھر جناب والا یہ اس مقام پر آ گئی کہ جب ایک کاشتکار دانہ ڈالتا ہے تو خشک زمین ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے سبزہ بن جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جناب وہ بڑی ہو جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پک جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کٹتی ہے. تو یوجب الذرہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ میں نے تو ایک دانہ ڈالا تھا اور اب یہ ایک دانے سے کتنے دانے مل رہے ہیں؟ 100 دانے مل رہے ہیں. تو جیسے وہ حیران ہوتا ہے ایسے ابتدائے اسلام کو دیکھو، پھر اس کے عروج کو دیکھو تو واقعتاً حیرانگی ہوتی ہے دیکھنے والے کو بھی، پڑھنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی. یہ وہی مکہ ہے جہاں پہ آپ اکیلے تھے اور اس اعلان حق کے جواب میں بھی آپ کو ہار نہیں پہنائے گئے، آپ کے نعرے نہیں لگائے گئے، آپ پہ پتھر برسائے گئے. اور پھر ایک وقت آیا جب آپ آخری حج کر رہے تھے تو تقریباً 1.5 لاکھ کا مجمع آپ کے سامنے اسی مکے میں کھڑا تھا اور وہ آپ کے شاگرد تھے، وہ آپ کی لگائی ہوئی فصل تھی، وہ آپ ہی کا لگایا ہوا باغ تھا جو آج بالکل چوبن پہ ہے، پک کے تیار ہو چکا ہے، اس کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں، قوم، لوگ، دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اسلام ابتدا میں اجنبی تھا، کتنا اجنبی تھا، مکے میں کوئی نہیں جانتا تھا، چھپ کے کلمہ پڑھتے تھے، اونچی آواز سے کلمہ کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا، اذان نہیں دی جاتی تھی.
عبادت نہیں کی جا سکتی تھی، بیت اللہ کا طواف نہیں ہو سکتا تھا، ان کا دل چاہتا تو روک دیتے تھے۔ کلمہ پڑھنے والے چھپ چھپ کے راتوں کو کلمہ پڑھتے تھے، گاڑیوں میں چھپ کے کلمہ پڑھتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ آواز مکے سے باہر نکلی، پھر یہ حجاز میں پھیلی، پھر حجاز سے باہر نکلی، پھر عرب میں پھیلی، پھر عرب سے باہر نکلی، پھر عجم تک گئی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا ہر کچے پکے گھر میں کلمہ حق گونجے گا، اسلام کی پہچان۔ اور ہوئی ہے، یہ ابتدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بدأ الاسلام غریبا، ابتدا میں بالکل اسلام اجنبی تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی، پھر اللہ نے اس کو عروج دیا، اس کی جان پہچان ہو گئی۔ پھر اگلی بات سنیے گا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، فرمایا پھر ایک وقت ایسا آئے گا اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ پھر اسلام کی پہچان کوئی نہیں ہوگی۔ آپ غور کریں، آج کے دور میں ہو سکتا ہے اس سے بھی برا دور آنے والا ہو، آج میں اپنی پہچان کرواتا ہوں، میری پہچان ہونی چاہیے، میرا تعارف ہونا چاہیے، اسلام کی خیر ہے، دین کی خیر ہے، دین کو قربان کر رہے ہیں، خود کی پہچان بنا رہے ہیں۔ ایک فکرہ بولوں تو بات اور آسان ہو جائے گی، اسلام غریب ہو رہا ہے، ہم امیر ہو رہے ہیں۔ ہماری پہچان ہونی چاہیے، میرا جھگڑا اس پر نہیں ہے کہ یہ دین کے خلاف ہوا ہے، میرا جھگڑا اس پر ہے کہ تو نے مجھے کون کیوں کیا ہے، تو نے مجھے کوئی کیوں کیا ہے، تو نے مجھے تو کیوں کیا ہے، تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو مجھے پہچانتا نہیں ہے، تجھے میرا پتہ نہیں ہے۔ اپنے آپ منوانے پر زندگی لگ رہی ہے، اپنا آپ منوانے پر طاقت لگ رہی ہے، اپنا آپ منوانے پہ پیسہ لگ رہا ہے۔ میرا تعارف ہونا چاہیے، اسلام کا تعارف ہو نہ ہو، حالانکہ ہم سب کچھ اسلام کے نام پہ لے رہے ہیں، یہ ملک اسلام کے نام پر ہے، ہم جن گھرانوں میں ہیں وہ مسلمان ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ان کی وراثت کے مالک ہم تب ہیں کہ وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان ہیں۔ مسلمان بچیاں نکاح کے لیے ہمارے لیے تب حلال ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے جنازے تب پڑھے جاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جی ہاں، ہمیں نہلایا تب جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں ہم تب دفن ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اسلام کے نام پر یہ سب بہاریں ہیں، یہ سب برکتیں ہیں، یہ سب رحمتیں ہیں، یہ سب مزے ہیں، یہ سب فائدے ہیں۔ اسلام کے نام پہ فائدے ہیں اور تعارف اپنا ہو رہا ہے، پہچان اپنی ہے، حالانکہ سب کچھ ہمارے پاس کس کا ہے؟ اسلام کا دیا ہوا، دین کے نام پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ورنہ دیکھیے گا کافرستان میں جائیں، وہاں کیا کرتے ہیں؟ لاش کو پہاڑی کے چوٹی پہ رکھ دیتے ہیں، پرندے نوچتے رہتے ہیں۔ ہندوؤں میں جائیں، جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ اگر مسلمان نہ ہوتے تو ہمیں جائیدادیں تو دور کی بات ہے، پلاٹ اور مربع تو دور کی بات ہے، قبر جتنی جگہ بھی شاید نصیب نہ ہوتی۔ آج یہ عزت، احترام اور اعزاز ہے، اسلام کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ آج اجنبی ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں اسلام اجنبی ہو رہا ہے۔ اس راہ پہ لوگ چل پڑے ہیں کہ اس کی پہچان اس کا خاندان ہے، آدمی کی پہچان اس کا قبیلہ ہے، اس کا کنبہ ہے، اس کا سٹیٹس ہے، اس کا مال ہے، اس کی تجارت ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کا بینک بیلنس ہے، یہ اس کا تعارف ہے۔ اس کا تعارف مسلمان ہونا نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان پہلے اور ہم باقی قوم قبیلہ بعد میں، کنبہ بعد میں، خاندان حسب نسب بعد میں۔ ہماری پہلی پہچان کیا ہے؟ اسلام ہے۔ آج ہم اس پہچان کو پیچھے کر رہے ہیں اور دوسری پہچانیں جو جہالت کی ہیں یا وقتی تعارف کی ہیں ان کو آگے کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے گھروں میں اسلام کیا ہو رہا ہے؟ اجنبی ہو رہا ہے۔ آپ میٹرک کے بچوں سے پوچھیں، ایف اے بی اے کے بچوں سے پوچھیں، آپ خلفاء کے نام سنا دو، عشرہ مبشرہ کے نام سنا دو، آپ اصحاب بدر کے نام بتا دو، ان غزوات کے نام بتا دو، میرے نبی کی بیٹیوں کے نام بتا دو، بیویوں کے نام بتا دو۔ انہیں شاید فلموں کے نام تو آتے ہوں، ایکٹروں کے نام تو آتے ہوں، گلوکاروں کے نام تو آتے ہوں، لیکن ان کو یہ نام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہماری اب یہ پہچان نہیں بن رہی، ہم نے اپنی پہچان کوئی اور بنا لی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین سے جوڑے رکھے، اسلام سے جوڑے رکھے۔ ہماری عزت اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام اگر
معروف ہے تو ہم بھی معروف ہیں. اسلام اجنبی ہو جائے ہم بھی اس کے ساتھ اجنبی ہو جائیں گے, مگر اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. آج جو جتنا دین پہ چلے گا لوگ اس سے اتنا تعلق نہیں رکھیں گے, لوگ اس سے علیق سلیق نہیں کریں گے. وہ جتنا دین پہ چلے گا معاشرے سے کٹتا جائے گا, اس لیے کہ لوگ دوسری راہ پہ ہیں. اسلام کا قصور نہیں ہے, معاشرہ ایسا ہے, ان کی یہ طلب نہیں ہے, ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے, لہذا جو دین پہ چلے گا وہ اجنبی ہوتا جائے گا. تو میرے نبی کیا فرما رہے ہیں, ایک وقت آئے گا دین اسلام اجنبی ہو جائے گا. فطوبی للغرباء, اور جو اسلام کے ساتھ اجنبی بن جائیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے. تو اسلام کے ساتھ اجنبی بن جائیں, کوئی ہمیں پہچانے نہ پہچانے, اللہ تو پہچانتے ہیں نا کہ دین پہ چل رہا ہے. اس نے دین کے ساتھ جڑنے پر لوگوں سے تعلق توڑنا گوارا کر لیا, لوگوں نے اسے چھوڑا, اس نے اسے گوارا کر لیا, لیکن اس نے دین کو نہیں چھوڑا. تو جو لوگ اپنی شہرت کے لیے, مشہوری کے لیے, اپنے تعارف کے لیے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو اپنی عاقبت اور آخرت کی خیر منائیے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بدأ الاسلام غریبا, اسلام ابتدا میں غریب تھا, وسيعود كما بدا, پھر ان قریب وہ وقت آئے گا کہ اسلام پھر کیا ہو جائے گا, اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء, جو اس اسلام کے ساتھ اجنبیت گوارا کر لیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو دین کو چھوڑ کر اپنی شہرت کے طالب بنیں گے. وہ ناکام ہیں, نامراد ہیں, ان کی کوئی پہچان ہو بھی صحیح, اللہ کے ہاں ان کی دین کو چھوڑ کے کوئی پہچان نہیں ہے. اللہ ہمارا جینا مرنا اسلام پہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب